بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ افت و پاک دامنی کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کو پاک دامن رکھنے والا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں ایک مرد ہوں، غزوات میں جانے کی وجہ سے اہل سے دور ہونا مجھ پر شاق گزرتا ہے، کیا میں اپنی قوت مردانگی کو ختم کر کے خصی ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مظعون، اپنے اوپر روزہ رکھنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں کچھ نوجوان صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس نکاح کرنے کی وسعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر وسعت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خواہش کو توڑ دیتا ہے اور شہوت کی رگ کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خصی ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا خصی ہونا دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہونے میں ہے۔ فائدہ، واضح رہے کہ روزہ رکھنے سے ابتدا حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے شہوت شروع میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس پر مداومت اختیار کی جائے اور روزے کی عادت بنا لی جائے تو شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ روزے دار کے سامنے اگر کچھ کھایا پیا جائے تو جب تک کچھ کھایا جاتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزہ دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں فرشتے
اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں روزے دار کی ہڈیوں کا تسبیح پڑھنا اور فرشتوں کا استغفار کرنا منقول ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اپنا رزق تو کھا رہے ہیں اور بلال کا عمدہ رزق جنت میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا تم جانتے ہو کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جائے، روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی 5 ایسی خصوصیات بیان فرمائی جو صرف اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ خصوصیات نصیب نہ تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی گئی ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ داروں کے لیے افطار ہونے تک مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ روایت میں فرشتوں کا مغفرت کی دعا کرنا مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، روزہ داروں کے لیے افطار ہونے تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شعیب علامان کی ایک روایت میں صرف افطار تک نہیں بلکہ دن رات فرشتوں کا مغفرت کی دعا کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، بے شک فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا، حالانکہ اسے کھانے پینے کی رغبت بھی تھی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ روزہ دار کا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ روزہ جہاد جیسی عظیم عبادت کے قریب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपना किस्सा सुनाया। हम एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। हमने अपने में से एक नौजवान को कहा कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर दरियाफ्त करो कि कौन सा अमल जहाद के बराबर है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अमल जहाद के बराबर नहीं। हमने जब ये सुना तो वो दोबारा इन्हें वही सवाल दरियाफ्त करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही बात इरशाद फरमाई कि कोई अमल जहाद के बराबर नहीं। हमने तीसरी मर्तबा इन्हें यही कहकर भेजा कि अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात इरशाद फरमाएं तो इनसे पूछना कि ये बता दीजिए कि कौन सा अमल जहाद के करीब करीब है। वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई अमल जहाद के बराबर नहीं। इन्होंने पूछा, इसके करीब करीब कौन सा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमाल ये हैं कि पाकीज़ा और उम्दा कलाम करना, दायमी रोज़े रखना और हर साल हज करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन चीज़ों के बाद कोई अमल ऐसा नहीं जो जहाद के करीब हो। रोज़ेदार के लिए जन्नत के अजीम बाला खाने हैं। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनकी शफाफियत का ये आलम है कि इनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से दिखाई देता है। अल्लाह ताला ने ये इन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कलाम में नरमी को अपनाएं, लोगों को खाना खिलाएं, मुसलसल रोज़े रखें और रात को जबकि सब सो रहे हों उस वक्त नमाज पढ़ें। रमज़ान के रोज़े रखना इज़ाब इलाही से बचने का ज़रिया है। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपना अज़ाब और सज़ा इस जगह पर नाज़िल नहीं करता जहाँ 3 अफराद भी ऐसे हों जो रमज़ान के रोज़े रखते हों। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?